ایک استاد، ایک مصنف اور ایک دوستوں کے دوست جناب سلیم بلس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وزیر تقریر، استاد محترم اور میرے رول ماڈل مینٹور شکیل بھائی اور میرے یونیورسٹی کے عزیز دوست اخلاق احمد رضوان بھائی باقر سے، آپ سب کا بہت شکریہ کہ مجھے اپنے خوشی بلایا۔ مجھے یاد ہے جب ریڈیو کے 100 سال پورے ہوئے تھے تو جاوید جبار صاحب کے ساتھ ہم نے مل کے ایک پروگرام کیا تھا اور 100 سال، اور میرے سب سے بڑی تکلیف وہی تھی جو کراچی میں ہوئی تھی۔ اس میں ایک لمحہ ایسا تھا کہ جب ہمارا پروگرام شروع ہوا تو ہم نے کیا اس تانپورہ سے جس سے ریڈیو پاکستان کی نشریات کا آغاز ہوتا تھا۔ تو جب وہ تانپورہ بجنا شروع ہوا تو ایک عجیب ایک نوسٹیلجک ٹچ آ گیا اس میں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور دیر تک تالیاں بجاتے رہے، یہاں پہ اور کچھ نہیں تھا، لیکن وہ جو ان کی یاد تھی ایک نا وہ اس سے کنیکٹ کیا سب کو، بہت اچھا لگا سب کو۔ تو وہ بات میرے ذہن میں تھی، تو اسی لیے جب میری فون پہ بات ہوتی رہی یا چیٹ پہ تو میں نے یہ کہا کہ ایک تو ضمیر صاحب کو، خواجہ بیگم کو، ان لوگوں کو ضرور یاد رکھا ہے، ان کا حوالہ آنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم بزم طلبہ کی کوئی سگنیچر ٹیون یا اس کی جو بہت مقبول آوازیں اس دور کی تھیں وہ ہم سنوائیں، وہ ہو جائے ساتھ ساتھ تو بہت اچھا اور خوبصورت لگے گا۔ خیر یہ جب بات تھی، اس کے باوجود بہت اچھا پروگرام آپ لوگوں نے آرگنائز کیا، نئی بھائی آپ کو بہت مبارکباد۔ اب دوسری بات پہ آتے ہیں، یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ایک دو تجربات کی وجہ سے میرے ساتھ ایک نفسیاتی مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب میرا کوئی بھی دوست کسی ایسے اچھے عہدے پر، کسی اہم ذمہ داری پر آتا ہے تو میں اس سے ملنا چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کو عجیب لگے گا لیکن اس کی دو ریزن ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ آپ ان کی مصروفیات کا ایک نیا ہے شروع ہو گیا ہے، نئے دوست ہوں گے، نئے لوگ ہوں گے، نئے اسائنمنٹس ہوں گے، تو ہم ایسے دوست یہ تعاون کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا وقت نہ لیں، کم سے کم لیں، بعد میں پھر سے۔ اور دوسرا بھی اس کا ایک پہلو ہے وہ یہ کہ اگر ہم نے ان کی ٹون کو بدلا ہوا محسوس کیا یا یہ اس طرح نہ ملے جس طرح ایسے دوست ملتے تھے تو ہمیں بہت تکلیف پہنچے گی۔ تو اس لیے ہم کہتے تھے کہ ایسا ہمیں نہ آئے بچے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے ہمیشہ میں نے گریز کیا، حسین حقانی میرا روم پارٹنر تھا، لیکن جب وہ مختلف ذمہ داریوں پہ آیا تو میں نے حسین حقانی سے ملنا چھوڑ دیا۔ عارف الوی اور میں 5 سال جسارت کے ڈائریکٹر ہیں، ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا، میں عارف الوی سے نہیں ملا بلکہ ابھی میں خلیلہ فاروقی کو کہا رہا تھا کہ ایک موقع پر جب میں ہمدرد میں ڈائریکٹر تھا وہ ہماری کانوکیشن میں آئے اور وہ اتفاق سے ایسے آ رہے تھے کہ یہ میری کرسی ہے اور وہ سامنے سے آ رہے ہیں، تو میں نے کہا ایسے نہ ہو کہ ہماری نظریں 4 ہوں اور سب کو ان کے لیے پروٹوکول کے مسئلے پیدا ہوں کہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے، تو میں نے نظر نیچے کر لی۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے اپنی نظر اٹھائی۔ میں اس حد تک گریز کرتا ہوں اور اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک کلب ہے جس کو برنچ گروپ کہتے ہیں، پتا ہوگا انیک بھائی بھی اس کے ممبر ہیں، بہت ایکٹیو ہے، روز اول سے اس میں ہے۔ تو ان کے وزیر بننے کے بعد جب بلایا گیا، اناؤنس ہو گیا اور ہم نے کھانے کا وہاں سب دوست جمع ہوئے، سب نے ان کے ساتھ تصویریں بنائی، گپ شپ تو ہماری بھی ہوئی، میں نے تصویر بھی نہیں بنائی، میں چلا گیا اور اس کے پیچھے بھی وہی بات تھی کہ اگر میں نے ان کے ٹون کو بدلا اور محسوس کیا تو میں بہت تکلیف میں آ جاؤں گا۔ لیکن میں سچ کہتا ہوں اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اخلاق سے پوچھیں میری سوچیں، میں ان کے سامنے تعریف کر چکا ہوں کہ وزیر بننے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے فون کیا تو انہوں نے فون اٹھایا۔ اسی طرح سے وہ جو ہم واٹس ایپ پہ کبھی کچھ ایک دوسرے کو چیزیں بھیج دیتے ہیں، ایسی چیزوں کے جب بادلے ہوئے تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور مجھے دل سے خوشی ہوئی اور میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تمہیں کام دے۔ تو بلکہ یہ شعر اسی موقع کے لیے ہے کہ آیا جو پھل تو شاخ سمردار چھو گئی، کہتی ہوئی کہ شکر ہے پروردگار۔ تو یہ ایک میں نے اپنے دوست کی اچھی بات محسوس کی اور مجھے اس کی دل سے خوشی ہوئی ہے اور میں اللہ سے پھر
پھر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تھوڑے سے وقت کے لیے بلائے گئے ہیں تو ان سے کوئی اچھا بڑا کام دے دے. اور اب 8 فروری تک کی بات ہے اور 8 فروری کے بعد جب ہم ملیں گے تو ہماری میں سے ضرور پوچھیں گے کیا کرنے گئے تھے اور کیا کر کے آئے. بہت شکریہ.